توکل صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان۔ قرآن پاک نے اس رشتے کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے راستہ کیوں دیا، یا ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار کس طرح ہوئی، یا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی کس طرح زندہ رہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا توکل کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک جیسی ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ان کا ذکر بلند کر دیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ معجزے صرف ان کے ساتھ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اسے اس طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ معجزے اس لیے نہیں ہوئے کہ کیونکہ وہ پیغمبر تھے، بلکہ معجزے اس لیے ہوئے کہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر بہت اسٹرانگ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کر کے ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اگر آسمان و زمین کے سب چیزیں مل کر بھی اس کے ساتھ مکر کریں گی تو میں اس کے لیے راستہ نکال لوں گا۔ ہمارے پیغمبر جن کا ذکر قرآن مجید جیسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے بھی تو یہی کیا۔ ساری زمین کی ہر چیز ان کے خلاف ہو گئی جب، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر سے ان کے لیے راستہ نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی تو ہے۔ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ یعنی وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اپنی خوراک کو لے کر آتے ہیں، اپنا کھانا کھا کر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی کمپیئر کیا ہے کہ ہمارا توکل اور ہمارے انبیاء کرام کا توکل میں کتنا ڈفرینس ہے؟ ان کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی ہار نہیں مانتے تھے، وہ دعا کرنا نہیں چھوڑتے تھے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند تھی کہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے حالات بہت سخت ہو جاتے ہیں، ہر طرف ڈارکنیس دکھائی دیتی ہے، لیکن دماغ 100 طرح کی الجھنوں میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، اندر سے کوئی پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر اندھا اعتبار کر لیتا ہے، جیسے ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم اس کے ہیبٹس کو اپنا لیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں پر یقین کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایسے بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ، یعنی اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ آپ پر چڑھا دیا۔ تو یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان توکل کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔